میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع وہ شادی کے متعلق چل رہا ہے۔ نکاح کے فضائل و مسائل کے متعلق جمعے کا موضوع چل رہا ہے۔ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمائے ہیں اور امت کو اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے اور امت کو اس کی ترغیب دی ہے کہ یہ میری سنت ہے، اگر جس کے پاس اس کی طاقت موجود ہے کہ وہ نکاح کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے پیاری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نکاح، آپ نے اس سے آدھا ایمان فرمایا، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سے مردوں اور عورتوں کی نظر کی حفاظت ہے، یعنی نکاح کے اندر 2 خوبیاں بیان فرمائی گئی۔ نمبر 1، نکاح کے بعد مرد یا عورت کی نظر کے اندر اللہ رب العزت حیا پیدا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے اندر شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ یہ 2 کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے فائدے میں بتائے ہیں۔ اگر جس کی نظر بھٹکتی ہے اس کو چاہیے کہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے۔ اس طریقے سے جس کی شرمگاہ محفوظ نہیں اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے تاکہ اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیز ساتھیو، جیسے میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ جب تم بہتر رشتہ پاؤ، یعنی کوئی لڑکی والوں کے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آ گیا یا کسی لڑکے والوں کے پاس کسی ایسی لڑکی کا رشتہ آ گیا کہ جس کے دین سے آپ مطمئن ہیں، جس کے اخلاق سے آپ مطمئن ہیں، ان کی شرافت سے آپ مطمئن ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لڑکی والوں کو چاہیے کہ اس کے دین کے اطمینان، اس کے اخلاق کے اطمینان کی وجہ سے ان کے حوالے کر دیں اس بچی کو، اور بچی والوں کے لیے ہے کہ ایسے لڑکے کو قبول کر لیں جس کی دینداری مشہور ہو، کسی اور چیز کو نہ دیکھو۔ اگر آپ نے کسی اور چیز کو دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر دنیا میں فتنہ اور فساد عام ہو جائے گا، جو آج آپ اور ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے اوپر میں نے آپ کو بہت سی پہلے بھی واقعات سنائے، اور آج بھی 1-2 واقعات آپ کو اسی چیز پہ سامنے رکھتا ہوں کہ آج ہمارا معیار کیا ہے۔ 2 معیار دنیا میں چل رہے ہیں۔ آج آپ کسی سے پوچھیں آپ رشتہ کیوں نہیں کرتے، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کریں، نکاح کریں، لڑکے والوں سے کہیں آپ اپنے لڑکے کا رشتہ کریں، تو آگے سے جواب آتا ہے کون سا؟ کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا۔ جب بھی کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملے گا، کوئی اچھا رشتہ ملے گا، ہم اپنی لڑکے کی یا ہم اپنی لڑکی کے نکاح کر دیں گے، تو ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا۔ میرے عزیز ساتھیو، اصل میں مسئلہ ڈھنگ کا نہیں ہے، اصل میں معیار کا مسئلہ ہے۔ آج 2 قسم کے معیار ہیں۔ ایک معیار وہ ہے جسے ہم نے اپنایا ہے، ایک معیار وہ ہے جسے شریعت نے، رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ اب معیار مختلف ہیں۔ رشتے کیوں نہیں ہو رہے؟ معیار بدلے ہیں۔ دین نے کون سا معیار دیا ہے؟ ہم نے کون سا معیار رکھا ہے رشتے اور نکاح کے لیے؟ ہمارا معیار کون سا ہے؟ ہم کہتے ہیں رشتہ ملے گا، معیار دیکھیں۔ لڑکی والے معیار دیکھتے ہیں کہ یہ جو لڑکا رشتہ لے کے آیا ہے یہ اسٹینڈرڈ والا ہو، نوکری والا ہو۔ ہمارا معیار دیکھیں نا، ہم لڑکا پسند کرنے کے لیے کیا معیار دیکھتے ہیں؟ لڑکے اور اس کے خاندان میں، لڑکے کا خاندان اونچا ہو، لڑکا نوکری والا ہو، 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ کماتا ہو، حلال ہو حرام ہو، گھر اچھا ہو، بینک بیلنس اچھا ہو، لڑکی کے لیے گھر کشادہ ہو، بنگلہ ہو، گھر میں اے سی لگا ہو، اور تو اور کیا کہتے ہیں رشتے سے پہلے وہ لڑکا ہو جس کی بہنیں یعنی اس لڑکی کی نندیں وہ بھی
نہ ہو، اگر ہوں تو ان کی شادی ہو چکی ہو، ساس مر چکی ہو، گھر میں کوئی نہ ہو، اکیلا لڑکا ہو، ماں باپ کی اکیلی اولاد ہو، ہمیں ایسا رشتہ چاہیے۔ بینک بیلنس والا ہمارا معیار ہو گیا ہے، ماں مر چکی ہو تاکہ ساس کا جھگڑا ہی نہ رہے، بہنوں کی شادی ہو چکی ہو وہ گھروں میں نہ آئے، ہمارا یہ معیار اور اسٹینڈرڈ بنتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی بچی ایسے بندے کے حوالے کرتے ہیں، اور جب ہمیں اس معیار کا بندہ نہیں ملتا، یعنی اس معیار کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جس کی 1,00,000 1,50,000 تنخواہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کا بینک بیلنس نہیں ہے، اس کا اپنا گھر نہیں ہے، اس کی شان و شوکت بڑی نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا شریف ہو، جو کچھ ہو، اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہمارا اور دنیا کا معیار ہے۔ آئی اللہ کے نبی کا معیار کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جب لڑکا آئے اس کے معیار کو دیکھو۔ کون سا معیار یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس کے دین کو دیکھو، اس کی شرافت کو دیکھو، اس کی نظروں کی حفاظت کو دیکھو، لوگوں کے اندر اس کی پاکیزگی مشہور ہو، وہ فرائض کا دھیان کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، چاہے اس کے پاس اور کچھ نہ ہو، چاہے شکل و صورت کا ڈھیلا ہے، چاہے مال کے معاملے میں ڈھیلا ہے، چاہے گھر کے معاملے میں ڈھیلا ہے، لیکن آپ کی بچی کو بیانے کے بعد اس بچی کے حقوق پورے کر سکتا ہے، شرافت سے رہ سکتا ہے، پھر اس کے بینک بیلنس کو نہ دیکھو، اس کی شکل و صورت کو نہ دیکھو، معیار کے لیے نبی نے دین اور اخلاق بتائے۔ اب ایسے رشتے تو ملتے ہیں، کتنے دنیا میں ایسے نوجوان ہیں جو پاکیزہ ہیں، جو نمازی ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں، لیکن ان کے پاس دنیا والا معیار نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں شادی سستی کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، صحابہ کے دور میں شادی سستی کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی، صحابہ نے جو معیار اپنے لیے چنا تھا وہ نبی والا تھا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی قسم کے سانولے ہیں، کالے رنگ کے صحابی، سانولے رنگ کے، شکل و صورت کوئی ڈھنگ کی نہیں ہے، غریب ترین صحابی، انصاری غریب ترین صحابی، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ہیں، ایسے غریب کے کھانے کو میسر نہیں، حضور کی خدمت میں آتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ آئے۔ ایک دن حضور نے کہا جلیبیب نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرنا چاہتا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھ جیسے کو کون اپنی لڑکی حوالے کرے گا؟ مجھے، اس کو اپنا حال معلوم تھا نا، شکل و صورت کے پورے تھے، نقش و نگار کے پورے تھے، سانولا شدید قسم کا سانولا رنگ تھا، سب سے بڑا مسئلہ تھا رزق کیا، یعنی دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ان کے پاس رزق نہیں تھا، اپنے کھانے کا بھی تھوڑا تھا، کوئی دنیا کے اندر عیش و عریش ان کے پاس نہیں تھا، یہ ان کا کل حال تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ کون مجھے دے گا؟ فرمایا تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن اپنے اوپر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے کون اپنی بیٹی حوالے کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او فلانے انصاری صحابی کے گھر چلے جا، ان کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، اور اپنی لڑکی میرے نکاح میں دے دو۔ یہ خوشی خوشی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی یہاں سے روانہ ہوئے، وہاں پہنچے، اس صحابی کا گھر کھٹکھٹایا، اور کھٹکھٹانے کے بعد وہ باہر نکلے، حضرت جلیبیب کو دیکھا، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے فرمایا پوری کائنات کے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ بھئی کون سا پیغام؟ فرمایا سب سے پہلے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کے گھرانے کو سلام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا یہ حضور نے ہمارا نام اٹھا کے، فرمایا ہاں تمہارا اور تمہارے خاندان کا نام اٹھا کے تمہیں دعا دی ہے۔ وہ خوش ہو گئے، فرمایا اب اگلا پیغام سنو۔ جی فرمائیے۔ فرمایا تمہاری جو اکلوتی بیٹی ہے اپنی وہ بیٹی میرے نکاح میں دے دو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اس نے جب سنا، ضروری بات ہے، صحابی نے جب یہ سنا تو وہ تھوڑے سے ہچکچائے، تھوڑے سے
سوچا کہ یار اس بندے کے نہ کپڑا ہے، نہ اس کے پاس کھانا پینا ہے، نہ اس کے پاس گھر ہے، کچھ نہیں ہے، تو تھوڑا سا سوچ میں پڑے اور کہا اچھا صبر کرو، میں گھر والی سے مشورہ کرتا ہوں۔ گھر میں آئے، انہوں نے جب بتایا تو کیونکہ تھوڑا مزاجن عورت تیز ہوتی ہے، تو اس عورت نے کہا کہ بھائی یہ تو نہ کھانے پینا اس کے پاس ہے، نہ اس کا سٹنڈر ہے، نہ کچھ ہے، تو اللہ کے نبی سے کہیں کہ ہمیں سوچنے کا موقع دے کچھ دن۔ تو جیسے اس نے کہا، وہ مرد واپس آیا دروازے کی طرف، وہ یہ کہنے والا تھا کہ اندر سے آواز آئی، بابا جی رکیے۔ اس کی بیٹی نے اسے آواز دی اور وہ باپ پھر واپس آیا، جی بیٹی، فرمایا میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے اور باہر آنے والے کی بھی بات سنی ہے۔ بیٹی پھر کیا خیال ہے؟ فرمایا آپ اس چیز کو سوچ رہے ہیں اس کی شکل و صورت کیسی ہے، وہ سانولے رنگ کا ہے، وہ غریب ہے، اس کا سٹینڈر نہیں ہے، آپ یہ ساری باتیں دیکھ رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، اور آپ کی بیٹی ایک چیز دیکھ رہی ہے، کون سی؟ فرمایا آپ کی بیٹی دیکھتی ہے آنے والے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو بھیجا کس نے ہے، یہ دیکھو بھیجا کس نے ہے، میرے کائنات کے نبی نے بھیجا، امام الانبیاء نے بھیجا۔ ابا جان اسی شکل و صورت کے ساتھ قبول ہے، اسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ قبول ہے، اسی شان و شوکت کے ساتھ قبول ہے، بغیر کپڑوں کے قبول ہے، بغیر گھر کے قبول ہے، بھیجنے والا رسول اللہ ہے، مجھے رسول اللہ ضائع نہیں کریں گے، یہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، جب اس لڑکی نے یہ بات کہی، وہ حضور کے پاس واپس آئے، اللہ کے نبی نے دعائیں دی، نکاح ہوا، شادی ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں بعد میں پورے مدینے میں سب سے زیادہ مدینے کے غریبوں میں خرچ کرنے والا اگر کوئی گھر تھا وہ حضرت جلیبیب کا گھر تھا۔ پھر نبی کی برکت دیکھیں، شادی کی برکت دیکھیں، سادگی کی برکت دیکھیں، اس سادگی کی برکت سے اللہ نے پھر ان کو نوازا ہے۔ پھر یہی وہ جلیبیب ہے جو ایک جنگ میں شہید ہوئے، 7 کافر مرے پڑے ہیں۔ حضور نے کہا ڈھونڈو کون کون صحابی شہید، انہوں نے صحابہ سامنے رکھے، یا رسول اللہ یہ شہید۔ حضور نے ساروں کو دیکھا، فرمایا کوئی اور بھائی بھی تمہارا ہے؟ تو پھر ڈھونڈنا شروع کیا، دیکھا ایک جگہ کے اوپر 7 کافر مرے پڑے ہیں اور درمیان میں ایک جوان پڑا ہوا ہے۔ دیکھا تو دیکھا جلیبیب پڑے ہیں، خون سے لت پت ہیں، شہید پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ آئیے دیکھیے، 7 کافروں کو مردار کرنے کے بعد جلیبیب شہید ہے۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اپنے دونوں ہاتھ ان کے نیچے رکھے اور ان کو اپنی جھولی میں اٹھا کے پیدل چل رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے چلنے کا یہ عالم تھا کہ آپ کی چادر گری جا رہی تھی اور آپ جلیبیب کو اپنے ہاتھوں میں ہیں اور آپ لے کے آئے، جنازہ پڑھا، پڑھنے کے بعد جب جلیبیب کی دفن کی باری آئی، رسول اللہ نے صحابہ کو کہا باہر آؤ۔ نبی خود قبر میں اترے، ان کو پکڑا اور خود رکھا اور فرمایا اللہ اس کے لیے حساب کتاب کو آسان فرما دے۔ یہ وہ بڑی برکات ہے میرے عزیز ساتھی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا دلہن کا سٹینڈر کیا ہے، دولہا کا سٹینڈر کیا ہے، ان کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی تھی، ان کے لیے غربت معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس لڑکی نے یہ دیکھا جس کو رسول اللہ نے پسند کیا ہے، اس کا مطلب ہے اس دولہے کے اندر اخلاق بھی موجود ہے، دین بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ زندگی میں مجھے محروم نہیں کرے گا۔ یہ ان کا معیار تھا۔ آپ نے ایک محدث کا نام سنا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، بہت بڑا رتبہ تھا ان کا۔ ان کے والد محترم حضرت مبارک قربان جو کیا عجیب شان تھی ان کی۔ یہ ایک درخت، ایک باغ تھا، ایک باغ، اس کے اندر مالی کا کام کرتے تھے، یعنی اس کی نگہبانی کرتے تھے، درخت کو سنبھالتے تھے۔ ایک مرتبہ مالک جو اس باغ کا مالک تھا وہ آیا، اس کے ساتھ اس کے 2-4 دوست تھے گہرے، وہ ان کو اپنے باغ دکھانے آیا۔
جب باغ دکھانے کے لیے تشریف لے آئے تو مالک نے اپنے دوستوں کو بٹھا کے کہا مبارک، اپنے غلام کو بلایا، وہ آئے بھاگتے ہوئے، جی مالک، فرمایا جا تازے تازے بہترین قسم کے 2-4 انار توڑ کے لے آ تاکہ میں مہمانوں کی مہمان نوازی کروں۔ وہ گئے بھاگتے بھاگتے، اپنی طرف سے کچھ توڑا، کاٹا، آ کے سامنے رکھا۔ مالک نے جیسے چکھا وہ انتہائی کڑوا، مبارک جاؤ کسی اور درخت سے توڑو۔ وہ گئے دوسرے درخت سے توڑا، کاٹا، سامنے رکھا، چکھا، کڑوا۔ تیسری مرتبہ پھر لے آئے، کڑوا۔ تو آقا کو، مالک کو غصہ آیا اپنے اس مالی پہ، فرمایا مبارک تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ کیا مذاق بنایا ہے؟ تیسری مرتبہ انار لے کے آیا، کھٹا، جاؤ کوئی اچھے سے میٹھے سے انار کو توڑ کے لے آؤ۔ مبارک نے کیا کہا، غلام نے کیا کہا؟ فرمایا حضرت آپ نے مجھے یہاں کس لیے رکھا ہے؟ آپ نے کہا مالک اس باغ کا دھیان کر، ان پودوں کا دھیان کر، ان پھلوں کا دھیان کر۔ میں وہ کرتا ہوں جو آپ نے ذمہ لگایا، کبھی زندگی میں کوتاہی نہیں کی آپ کے اس باغ میں۔ جہاں تک یہ ہے کہ میٹھا کھٹا، میں نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے یہاں پہ ایک پھل کا ایک لقمہ نہیں چکھا۔ کون سا درخت میٹھا ہے، کون سا کھٹا ہے، مجھے اس کا کوئی معلوم نہیں ہے، میں نے تو نہیں چکھا کبھی، کیونکہ آپ نے مجھے چکھنے کی اجازت دی ہے، آپ نے دھیان کی اجازت دی ہے، آپ نے چکھنے کی تو بات نہیں کی، میں نے آج تک یہاں پہ یہ نہیں چکھا۔ وہ خاموش ہو گئے، ان کے دل کو یہ بات لگی۔ مالک گھر گیا، گھر جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا وہ جو ہماری پری کی طرح حسین و جمیل بیٹی ہے جس کے بڑے رشتے آئے ہم نے ٹھکرا دیا، اچھے لڑکے کی تلاش میں تھے، مجھے ایک لڑکا ملا ہے، اگر تم چاہو تو بات پکی کریں۔ بیوی نے پوچھا کون ہے لڑکا؟ فرمایا ہمارا غلام، ہمارا نوکر مبارک۔ بیوی نے کہا بندہ تو بڑا اچھا اور شریف ہے، زندگی میں کبھی دغا بازی نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہتے ہو تو دے نہ دیں؟ فرمایا قبول کرو۔ اسی وقت بلایا، کچھ بندے بلائے، بیٹی کا نکاح پڑھایا اور اسی وقت حوالے کی۔ مبارک کی شادی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے میلاد کے بعد ایک ایسی اولاد فرمائی جس کا نام عبداللہ رکھا۔ بعد میں یہ عبداللہ ابن مبارک بنا، امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد بنا، اور دنیا نے آج تک اس کے نام کو یاد رکھا ہوا ہے۔ اگر مجھے بتائیں وہ لڑکی والے یہی دیکھتے جو آج آپ اور میں لڑکے میں دیکھتے ہیں، قد کاٹ کیا ہے، کون سے خاندان کا ہے، پیچھے کیسا بیک گراؤنڈ ہے، اچھا ہے یا برا ہے، پیسہ ہے کہ مال ہے کہ نہیں ہے، شکل کیسی ہے، اگر اس بنیاد پہ رشتے اس زمانے میں ہوتے تو شاید آج تک کسی کی باری نہ آتی۔ لیکن ان لوگوں نے معیار بنایا شرافت کو، انہوں نے نہیں دیکھا غلام ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم آقا ہیں اور یہ ہمارے اس باغ کا ایک نگہبان ہے، انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ اتنا دیندار ہے کہ کبھی پھل ہماری اجازت کے بغیر نہیں کھایا، امید ہے جیسے اس نے پھل میں کبھی غداری نہیں کی، یہ ہماری بیٹی کے معاملے کے حقوق میں بھی کبھی غداری نہیں کرے۔ یہ ان کا معیار تھا میرے عزیز ساتھیوں۔ آج ہمارے جب سے معیار بدلے ہیں اس دن سے ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے روایت نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ کیا حضور نے فرمایا تمہیں ایسا نکاح بتاؤں، ایسے میاں بیوی بتاؤں جو شادی کے بعد ہمیشہ خوشحال رہیں، ہمیشہ برکت والے رہیں، ہمیشہ پاکیزہ رہیں، ان کی شادی کے بعد زندگی کے اندر خوشحالی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، کون سا وظیفہ ہے؟ سنیے وہ وظیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، اے عائشہ جو
شادی کے موقع پہ، نکاح کے موقع پہ کم سے کم خرچہ کرتا ہے، اللہ کم سے کم خرچہ اور سادگی کے ساتھ شادی کرتا ہے، اللہ اس میاں بیوی کے رشتے میں ہمیشہ ہمیشہ برکت نصیب فرما دیتے۔ ہمارا کیا معیار ہے؟ لاکھوں کا ولیمہ ہو، لاکھوں کا جہیز ہو، لاکھوں کی چیزیں خریدیں، لاکھوں کی ساڑی خریدیں، کپڑے خریدیں، 10-20 لاکھ کا دولہے کو بوجھ دیں، یہ ہماری شادی کا سٹینڈرڈ ہے۔ ایسا ہال بک کرو جو 3-4 لاکھ روپے اس پہ لگ جائیں، ایسے شرارہ پہنو جو 50 لاکھ روپے کا ہو۔ یہ ہمارے معیار دیکھو نا۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بہترین نکاح وہ ہے جو سادہ ہو، جو سادہ ہو، خرچ کم ہو، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو میں نے آپ کو نکاح بتائے، کون سے ان پہ اخراجات آئے ہوں گے؟ کوئی اخراجات نہیں۔ لڑکی کا باپ 2-4 گواہ بلاتا، لڑکے کا باپ 2-4 بندے بلاتا، ان کے سامنے نکاح پڑا، جو میسر ہوتا اس کو ولیمے میں کھلا دیا جاتا، یہی نکاح ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، نکاح ہوا، نکاح کے بعد جنگ کے موقع پہ بعد میں نکاح ہوا، تو نکاح میں کیا تھا؟ خود جو اس سفر میں حضور کے ساتھ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حضور کا نکاح ہے۔ کب معلوم ہوا؟ حضور نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ، جس کے پاس جو کچھ موجود ہے لے آؤ۔ کسی صحابی کے تھیلے میں کھجور تھی، کسی صحابی کے پاس کو 2-4 ٹکڑے روٹی تھی، کسی صحابہ کے پاس پنیر تھی، کسی کے پاس ستو تھا، وہ سارے صحابہ لے کے آئے۔ حضور نے کہا دسترخوان بچھاؤ، بچھایا، ساری چیزوں کو جمع کر کے ایسے ایسے کر کے بچھا دیا۔ بچھانے کے بعد نہ اس میں گوشت تھا، نہ اس میں کوئی اور چیز تھی، کچھ چیز بھی نہیں تھی، ستو اور کھجور تھا، پنیر تھی، یہ بچھایا جو صحابہ کا اپنا تھا۔ بچھانے کے بعد صحابہ کو کہا بیٹھو، بیٹھ گئے، فرمایا کھاؤ، محمد الرسول اللہ کا ولیمہ شروع کرو۔ اب بتاؤ، جب نکاح ایسے سادگی سے تھے، امت کے اندر نکاح پائیدار تھے، طلاق کا رواج ختم تھا، لیکن جب سے اسٹینڈرڈ بڑا ہے، نکاح مہنگے ہوئے ہیں، تو اللہ نے برکت کھینچ لی ہے۔ مجھے بتاؤ، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے 1 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے، لاکھوں روپے کا سامان دیں گے، لیکن کیونکہ دین زندگی میں نہیں ہے، نبی کی سنت زندگی میں نہیں ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے، ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے 100 حرام کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ مایو ہے، یہ مہندی ہے، یہ ٹکا ہے، یہ دودھ پلائی کی رسم ہے، یہ جوتا چھپائی کی رسم ہے، یہ سالیوں کو پیسے دینے کی رسم ہے، یہ دکھلاوے کی رسم ہے، یہ گھونگھٹ اٹھانے کی رسم ہے۔ اس گھونگھٹوں کے اندر اور ان رسم و رواج میں 1 لاکھ روپے چلا جاتا ہے، اور پہلے زمانے میں یہ کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایجاب و قبول کے، حق مہر کے اور ولیمے کے، کچھ نہیں تھا۔ سادگی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہوئی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا نام لیں، خدا کا نام لیں۔ ابھی یہ سیزن چل رہا ہے، ہمارے ملک پاکستان کے اندر شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور ابھی آنے والے مہینوں میں شادیاں ہوں گی۔ خدارا شادیوں کے اندر نکاح کا مذاق مت توڑائیں، نکاح کو مہنگا کر کے ان مظلوم بچیوں کے ساتھ تماشا مت کریں جو دیکھتی ہیں میرے پڑوس کی اس لڑکی کا 15 تولے سونا ہے اور ہمیں 4 لقمے نصیب نہیں ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ شادی کر لیں۔ یہ تماشا نہ کریں، دکھلاوے نہ کریں۔ اور آج آپ مجھے بتائیں جتنا سٹینڈرڈ ہے یہ کس لیے؟ کوئی اللہ رسول کے لیے نہیں، یہ دکھلاوے کے لیے ہے، یہ دکھلاوے کے لیے۔ ہمارا ایک دوست ہے یہ انڈیا خان کے اندر، یہ جو ہالوں کے اندر لائٹنگ ہوتی ہے اور جو ڈیزائننگ ہوتی ہے، یہ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا ڈی خان کی ایک شادی پہ دولہا اور دلہن کی جب انٹری ہوتی ہے، اور اس انٹری کے دوران میں جو ایک ٹھنڈا دھواں قسم کا جو اٹھتا ہے وہ 45 سیکنڈ کے قریب تھا۔ ہم نے اس 45 سیکنڈ کے دھوئیں وہ انٹری کرتے ہیں اور اس سٹیج پہ آتے ہیں،
ارد گرد دھوئیں وہ اٹھتا ہے اور اس کے درمیان میں ان کی فوٹوگرافی ہوتی ہے، 45 سیکنڈ کا وہ دھواں، اور اس کے لیے ہم نے اگلی پارٹی سے 1.5 لاکھ روپیہ لیا ہے، 1.5 لاکھ روپیہ لیا ہے اس چیز کا، 45 سیکنڈ کا، کہ دھوئیں کے اندر ان کے فوٹو کھینچے جائیں جو بعد میں یادگار بنے گی۔ مجھے بتائیں جب ایسی خرافات ہوں گی تو نکاح میں برکتیں کہاں سے رہیں گی میرے عزیز؟ اسی لیے ان چیزوں سے جان چھڑائیں، سادگی کو اختیار کریں، دولہے کے معاملے میں، دلہن کے معاملے میں دین کو مد نظر رکھیں۔ اگر دین کے ساتھ شکل اچھی ہے تو نور علی نور ہے، دین اس میں ہے اور بہترین پیسے والا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، جتنی اور خوبیاں آتی جائیں گی وہ سونے پہ سہاگا ہوتا جائے گا۔ لیکن مین چیز کیا دیکھیں دلہن اور دولہا میں؟ دین کو دیکھیں، دینداری کو دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق شادیاں اور نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے پاکیزہ لڑکا عطا فرمائے، اگر لڑکا ہے اللہ اس کے لیے پاکیزہ لڑکی عطا فرمائے۔ یہ ہر وقت دعا کیا کریں، اللہ تعالی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔